یہ وضو کا طریقہ سن لیں ذرا ایک دفعہ. وضو تو سب کو ہی کرنا آتا ہے, لیکن جو صحیح پراپر سنت طریقہ ہے نا اس سے لوگ وضو نہیں کرتے. نماز کا طریقہ تو بڑا لمبا ہے, اب وہ تو پوری کر کے دکھانا پڑے گا نا, تو وہ پھر کسی اور وقت انشاءاللہ. وضو میں جو ہے نا لوگ کیا کرتے ہیں, بہت زیادہ ہو گیا ہے, چھوٹے بچوں کا اور بڑوں کا لحاظ یعنی تھوک اور ناک وغیرہ کپڑوں میں بدن پہ لگ جائے تو پاک ہوتے ہیں, ناپاک پاک ہوتے ہیں. اگر نماز پڑھنے بلی اگر پاؤں چاٹنا شروع کر دے تو پاک رہے گا, بلی کا جھوٹا پاک ہے. تو کیا ہوا, وضو کا جو طریقہ ہے نا لوگ کیا کرتے ہیں عجیب, نارملی تو سب صحیح کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو صحیح سنت طریقہ اس کو فالو نہیں کرتے. طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ دھونے کے بعد بائیں ہاتھ سے نلکا کھولا, سیدھے ہاتھ میں کیا لیا, پانی لے کے نلکے کو فوراً کیا کر دیا, چلو میں پانی لے کے. لوگ سمجھتے ہیں نلکا کھولنا تو سنت ہے, بند کرنا سنت. ارے بولو نا یار, نہیں ہے. تو کلی تو سیدھے ہاتھ سے کرنی ہے نا, تو الٹے ہاتھ سے آپ کیا کر دیں گے, نلکا بند. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹے سے پانی نکالتے تھے تو چلو میں پانی لے کے لوٹے کو سیدھا کر دیتے تھے. یہ نہیں کرتے تھے کہ لوٹے سے لوٹا اسی کیفیت میں اور پانی بہتا چلا جا رہا ہے. تو آپ نے نلکے کو لیفٹ ہاتھ سے کھولا اور چلو میں پانی لیا اور فوراً نلکے کو کیا کر دیا, بہت زور سے بھی بند نہ کریں, اس کا واشر خراب ہو جاتا ہے, بس آرام سے بند کر دیا. کیونکہ وہمی ہوں گے نا, آپ کو یوں کر کے کرتے رہیں گے, نلکے توڑ دیتے ہیں کہ بھئی ایک قطرہ بھی ضائع ہو گیا تو قیامت کے دن کہیں جہنم میں نہ پھینک دیں ہمیں, اس لیے پورے کوئی نمی بھی نہ آئے, تو تھوڑا سا بند کر دیں, ایک آدھ قطرہ ٹپکنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ لیا آپ نے, منہ میں کلی کی, مسواک کی, مسواک نہیں ہے تو انگلی سے دانت صاف کیے, غرارہ بھی کیا اگر روزہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر نلکا کھولا, پھر بند کیا, پھر کلی, اس طرح. پھر نلکا کھول کے دائیں ہاتھ میں پانی لیا, ناک میں نرم حصے تک پانی پہنچا کے اچھی طرح ناک کو صاف. اور نلکا پہلے وہ ویسے ہی بند ہو چکا ہے, اب ناک کو اچھی طرح صاف کریں سامنے والے کا خیال کر کے. آئی بات سمجھ, سامنے تو یہ نہیں ہوتا, وہ ہوتا ہے سامنے, اس کا زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے کیونکہ بس زیادہ تفصیل میں نہیں آتا ہوں. تو چھوٹی انگلی سے اچھی طرح ناک کو صاف کیا, اس کی رطوبتیں نکالی, ٹھیک ہے. پھر نلکا کھولا, دوبارہ پانی لیا, پھر اسی طرح ناک میں بولو بھائی ڈالا, اور نلکا اسی وقت جب چلو میں پانی بھر گیا نلکا اسی وقت کیا کر دیا. اللہ نے دو ہاتھ اسی لیے دیے ہیں کہ اس سے نلکا بند کیا جائے اور اس سے کیا کیا جائے, کھولا جائے. تو پھر یوں کیا, پھر 3 دفعہ, 6 چلو پانی خرچ ہوا نا, چلو اسو کہتے ہیں, 6 چلو پانی خرچ ہو گیا. پھر آپ نے کیا کیا, نلکا کھولا لیفٹ ہاتھ سے. جو اصل طریقہ ہے وہ تو یہ ہے, سیدھے ہاتھ میں پانی لے کے نلکا بند کیا اور سیدھے ہاتھ سے پانی پیشانی پہ ڈال کے دونوں ہاتھوں سے پھیلا لیا. 3 دفعہ اس طرح کیا. اس پہ عمل نہیں ہوتا تو پھر اتنا کر لو کہ دونوں ہاتھوں پہ کیا لے لو, نلکا کھول کے پانی لے کے پیشانی پہ ڈالو اور فوراً نلکا کیا کر دو, بند کر دو, اور پھر ہاتھوں سے اچھی طرح اس کو ملو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو یہ عمل کتنی دفعہ کیا, نلکا ہر دفعہ میں بند ہو رہا ہے. ہمارے یہاں جس ٹائم پہ نلکا کھلتا ہے تو جب تک وضو مکمل نہیں ہو جاتا بند ہونے کا نام نہیں لیتا. 3 دفعہ آپ نے منہ اچھی طرح دھو لیا. داڑھی ہے تو اس میں کیا کر لیا, بڑی داڑھی ہے, میری داڑھی ہے ایسی, میں تو چلو سے پوری داڑھی دھو لیتا ہوں, چھوٹی سی داڑھی ہے تو داڑھی میں خلال کر لیا آپ نے. اس کے بعد آپ نے بازو کیسے دھونے ہیں, بازو دھونے کا بھی یہ طریقہ ہے. لیفٹ ہاتھ سے چلو میں پانی لیا, جب سیدھے ہاتھ میں پانی آئے گا تو یوں کیا. قرآن میں کیا ہے کہ قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق, اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو. بتایا دھونے کا عمل ہاتھ سے شروع ہوگا, ختم کہاں ہوگا, پانی یوں نہیں بہانا, اس طرح بہانا ہے پانی, یہاں سے یوں جائے. اور اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بالوں کا جو رخ ہے نا نیچے کی طرف ہوتا ہے, جب پانی اپوزٹ سائڈ میں جاتا ہے تو اسکن اچھی طرح گیلی ہو جاتی ہے, سمجھ رہے ہو. تو آپ نے یوں لیا اور ہاتھ سے اچھی طرح ملا. اس کو ملنے پہ زیادہ زور لگانا ہے, ہم پانی پہ زیادہ زور لگا رہے ہوتے ہیں. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے لو, دونوں ہاتھوں سے نلکا کھول کے دونوں ہاتھوں سے پانی لے کے, کیونکہ اس میں زیادہ پانی آ جاتا ہے, تو پانی لے کے آپ نے لیفٹ ہاتھ کو بھی یوں کیا نا, تاکہ یہ پانی بھی ادھر ٹرانسفر ہو اور یوں چلا جائے. اس طرح سے آپ نے
دوسری دفعہ دھو لیا اور نل کا کیا کر دیا بند, پھر تیسری دفعہ بھی ایسے ہی کیا. یہ جو ہوتا ہے نا یوں 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 کر کے رگڑے لگا رہے ہیں نلکے کے نیچے ایسے, یہ نہیں ہوتا, یہ سنت طریقہ نہیں ہے. نبی جس برتن سے وضو کرتے تھے تو اس طرح چلو میں پانی لے کے اس طرح وضو کیا کرتے تھے, غسل اسی طرح ہو جاتا تھا. تو اب پھر لیفٹ میں بھی ایسے ہی ہے, لیفٹ میں پانی ڈالا اور سیدھے ہاتھ سے سہارا لے کے کیا کیا, دونوں ہاتھوں کا پانی ادھر آ جائے گا, ایک دفعہ دھل گیا. اچھی طرح مسئلے کونیوں تک پہنچ جاتا ہے, اور پریکٹس کے بعد تو بہت اچھا ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کیا, سر کے بالوں کا مسا. سر کے بالوں میں جو یہ ہے یہ طریقہ کچھ بھی نہیں ہے, کہیں بھی ثابت نہیں ہے. سیدھا سیدھا آپ نے ہاتھ گیلے کیے, پیچھے لے گئے. ایک حدیث میں صرف یہاں تک آتا ہے, ایک حدیث میں واپس لانا بھی. تو دونوں طریقے ہیں مسا کے, صرف پیچھے لے جاؤ یا پیچھے لے جا کے پورے سر پہ ایسے ہاتھ پھیر لیا, کیا ہو گیا سر کا مسا. پھر انگلیوں کا, وہ کانوں کا, الاذنان من الراس, حدیث میں آتا ہے کان کس میں سے ہیں, سر میں سے. کیا مطلب اس کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. کان کا مسا کیا اور کانوں کی لو کا مسا کیا. گردن کا مسا بہت اختلاف ہے اس میں. احناف کے ہاں سنت, احناف بھی نہیں کہتے, افضل ہے, بہتر ہے. سنت کے لیے جتنی مضبوط دلیل ہونی چاہیے وہ گردن کے مسا پہ نہیں ہے, اس لیے احناف کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ بہتر ہے کر لو, سنت نہیں, زیادہ زیادہ اس کو مستحب کہا جائے گا. تو گردن کا مسا کر لیں تو بھی ٹھیک ہے, نہیں کریں بولو بھائی ٹھیک ہے. لیکن یہ جو یہاں کا مسا نہیں ہوتا, بعض لوگ پوری گردن کو یوں کر کے لا رہے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. تو گردن کا مسا یہ جو یہاں سے کیا جاتا ہے, یہ پچھلے جانب سے ہمارے حضرت اس کے قائل نہیں تھے. وہ کہتے تھے مسا جہاں بھی شریعت میں ملتا ہے یہاں سے ملتا ہے. تو ان کی رائے یہی تھی کہ اگر گردن کا مسا کرنا ہے تو گدی, گردن نہیں گدی کا مسا, تو یہاں سے کر لے. لیکن یہ کوئی نہ سنت مؤکدہ ہے, نہ کوئی زیادہ تاکید ہے اس کی, کوئی کرے ٹھیک ہے, نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اس لیے کہ بہت سے لوگ اس کے قائل نہیں ہیں تو ان سے بحث نہ کریں, ٹھیک ہے نا. بہت سے لوگ نہیں کرتے گردن کا مسا, بہت سے علماء فقہاء اس کے قائل نہیں ہیں. اس کے بعد آپ نے پاؤں دھونا ہے. تو پاؤں میں بھی یہ کہ قرآن نے کیا کہا کہ الی الکعبین, انگلیوں سے شروع ہوگا اور ٹخنوں تک پانی جائے گا. تو انگلیاں رکھیں نلکے کے نیچے اور لیفٹ ہاتھ سے اس کو اچھی طرح کیا کریں, دھوئیں, اور انگلیوں کا خلال بھی کریں. تو بہت چند سیکنڈ میں ہو جاتا ہے یہ کام. اور پھر نلکا بند کر دیں. پھر دوسرا پاؤں سیدھے ہاتھ سے نلکا کھولا, سیدھا ہاتھ نلکے پہ رکھیں اور الٹے ہاتھ سے پاؤں دھوتے رہیں, جیسے ہی دھل جائے. تو میرا خیال ہے ایک مگا پانی بمشکل استعمال ہوتا ہے, ایک مگا جو ہوتا ہے نا نہانے والا. لیکن آج اگر جو لوگ وضو کر رہے ہیں نا, ان کا پانی اگر آپ دیکھ لو تو بالٹیوں کی بالٹیاں خرچ کر رہے ہوتے ہیں, اور معذرت کے ساتھ کم بختوں کا وضو پھر بھی نہیں ہوتا. پھر بھی ان کو شک ہوتا ہے کہیں کوئی جگہ خشک نہ رہ گئی. تو وہمی نہ بنے, اس طریقے سے وضو کریں, یہ سنت طریقہ ہے. اور قرآن میں بیان بھی یہی کیا کہ یہاں سے شروع کرو یہاں تک لے کے جاؤ. کافی ہو گیا میرا خیال ہے, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے. تو 3 انعامات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیے, جو اصل ٹاپک کی طرف دوبارہ ہم آ جاتے ہیں. پہلا انعام, آپ یتیم تھے, اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا. دوسرا انعام, آپ علم نہیں تھا آپ کے پاس حلال و حرام کا, اللہ نے آپ کو شریعت کا علم دیا. تیسرا, آپ غریب تھے, اللہ نے آپ کو غنی کر دیا. یہاں بھی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ, پھر قیام تام کی طرف چلتے ہیں تو ذرا علمی باتیں ہیں نا بیچ میں آ جائیں. دیکھو غنی کیا ہے اللہ نے. غنی کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایسا انتظام کر دینا کہ آپ دوسروں کے محتاج نہ رہیں. آج ہمارے ہاں فقیروں کو بھیک دے دے کے اور بگاڑ دیتے ہیں. فقیروں کو بھیک دے دے کے, آپ تحقیق کرو کسی فقیر کے بارے میں, مستحق ہے نا, اس کو اسٹیبل کر دو. اور اگر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے یہ کمبخت اسٹیبل ہونا ہی نہیں چاہتا ہے, اس کو لت پڑ گئی ہے, پھر مت دو اس کو. میرا بہت تجربہ ہوا ہے, کوئی نوجوان آیا بھیک مانگ رہا ہے, میں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ کو کتنے پیسے چاہیے؟ جی 500 روپے چاہیے. میں نے کہا ہماری مسجد میں فرنٹ ایریا ذرا خراب ہوا ہے, اس کو تھوڑا صفائی کر دو, میں آپ کو 500 روپے دے دوں گا. ایسا غائب ہوا مارکیٹ سے شارٹ. اس کا مطلب یہ پروفیشنل بھکاری ہے, اس کو آپ 500 روپے دے کے غنی کر دو گے. اور زیادہ غنی کی ڈیفینیشن سمجھ میں آئی؟ مالدار ہونا نہیں ہے, غنی مستغنی سے نکلا ہے, بے پرواہ, کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نبی غنی کرتے تھے لوگوں کو اور غنی بننے کی ترغیب دیتے تھے. مشہور واقعہ ہے نا, ایک شخص بھیک مانگنے کے لیے آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو
حکم دیا کہ گھر میں جو کچھ ہے لے کر آؤ. وہ برتن لے کر آیا, اس کو آپ نے بیچا, نیلام کیا, کلہاڑا دیا, کہا جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ, بیچو. وہ لائے, 1 درہم کے 2 درہم, 2 کے 4 درہم ہو گئے. تو یہ نبی نے ان کو بھیک نہیں دی, بلکہ ان کو کیا کر دیا, غنی کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو معاشرے میں ایسے لوگوں کو تلاش کیا کریں جو اسٹیبل نہیں ہیں, اور ان کو پراپر غنی کرنے کی کوشش کریں. بھیک دے دے کے نوجوانوں کو بگاڑیں مت. وہ سٹے لگا, جب محنت کر کے پیسہ کمائے گا تو سٹوں پہ ضائع نہیں کرے گا, گٹکوں پہ ضائع نہیں کرے گا وہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ 3 انعامات بتائے. یتیم تھے, ٹھکانہ دیا. غریب تھے, غنی کر دیا. اور علم نہیں تھا, اللہ نے آپ کو کیا دیا, علم. اللہ نے یہ 3 بڑے بڑے انعامات بیان کر کے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان تینوں انعامات کا آپ شکر ادا کریں. ان تینوں انعامات کا آپ کیا کریں, شکر ادا. کیسے؟ ہم جب شکر ادا کرنا چاہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں, اللہ تیرا شکر. ہم سمجھتے ہیں شکر ادا ہو گیا. اللہ ہم پر کوئی انعام کرے ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے. ہم سمجھتے ہیں اس کا شکر ادا, بولو, ہو گیا. آواز تو سب کو صحیح آ رہی ہے نا؟ اتنا کافی نہیں ہے. یہ بھی ضروری ہے کہ منہ سے بول دیں کہ اللہ کا شکر ہے, لیکن اتنا کافی نہیں. اگر اتنا کافی ہوتا تو اللہ اپنے حبیب پر 3 انعام کر کے کہتا کہ اے نبی آپ شکر ادا کر دیں. زبان سے کیا کہہ دیں, الحمدللہ. نا نا نا. قرآن نے کہا آپ یتیم تھے, ہم نے آپ کو کی کفالت کا انتظام کیا, لہذا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اب کسی یتیم کو آپ کو دھکے دینے کی اجازت نہیں ہے, آپ کو یتیموں کی کفالت کرنی پڑے گی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ نعمت کا شکر یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ پر انعام کیا وہی انعام آپ آگے پارسل کر دو. سمجھ رہے ہو؟ اس کی قدر کرو کہ میں یتیم تھا, اللہ انتظام نہ کرتا تو میرا کیا حال ہوتا. لہذا معاشرے میں اگر میرے رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہوتا ہے تو میں نے بھی اس کے ساتھ احسان کرنا ہے. دوسرا, اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا, باخبر کر دیا. اس کا حکم دیا اما بنعمت ربک فحدث. رب نے جو آپ پر نعمتیں کی ہیں, علم کی نعمت خاص طور پر, اس کو آگے آپ نے بیان کرنا ہے. جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اسے لوگوں میں تقسیم کرنا ہے. علم کی نعمت کیا ہے کہ اس میں بخل نہ کرے انسان, چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو. آج کسی سے اس کے بارے میں اس کے پاس کوئی نالج ہو, آپ لینے کے لیے چلے جائیں. بعض لوگ سخی ہوتے ہیں, بعض گھنٹہ لگا دو کہ وہ آپ کو نالج نہیں دیں گے, اس کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ بھی نہ سیکھ جائے کہیں. تیسرا انعام اللہ نے کیا کیا, آپ مسکین تھے, غریب تھے, اللہ نے غنی کر دیا. لہذا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. کوئی مانگنے کے لیے آئے تو اس کو دھتکارنا نہیں ہے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے بھائی, اس آیت سے, کہ اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ جس نوعیت کا اللہ نے ہم پر احسان کیا ہم اسی نوعیت کا احسان مخلوق پہ کرنا شروع کر دیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جس نوعیت کا اللہ نے احسان کیا. اور یہ بات قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے. قارون کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا احسن کما احسن اللہ الیک. تجھے اللہ نے بے تحاشا دولت دی ہے, اتنی دولت کہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ, ایک بہت بڑی جماعت اونٹوں پہ چابیاں لے کے چلا کرتی تھی خزانوں کی, اتنی زیادہ دولت دی ہے. تو جب تجھے اللہ نے اتنی دولت دی کہ تجھ پر احسان کیا ہے تو تو بھی اللہ کی مخلوق پر احسان کر. اگر کوئی دولت مند تاجر اپنی دولت پر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے, بخل کرتا ہے, زبان سے کروڑہا گنا کہتا رہے کہ اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے, لیکن اللہ اتنی بات کو شکر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کو اپنی دولت میں غریبوں پہ خرچ کرنا پڑے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میں اور آپ اللہ کے احسانات کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہمیں دیکھنا ہے دائیں بائیں. سب سے بڑی نعمت جو ہمیں ملی ہے وہ توحید کی نعمت ملی. اللہ نے ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کیا.
اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ہم ان کو مسلم بنانے کی کوشش کریں. کذالک کنتم من قبل. اللہ نے صحابہ سے کیا فرمایا؟ جنگ میں صحابی رسول نے، ایک شخص آیا نا لڑنے کے لیے، تو جب وہ تلوار کی زد میں آیا تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، تو صحابی رسول نے اس کو قتل کر دیا کہ یہ تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے. ہمارے نبی کو علم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غضبناک ہوئے، فرمایا ہلا شققت قلبا، تم نے اس کے دل کو چیر کے کیوں نہیں دیکھا؟ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے؟ اس پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، کذالک کنتم من قبل، اے ایمان والو تم بھی تو پہلے کافر تھے، اللہ نے اپنے فضل سے تمہیں کیا کیا؟ مسلمان بنا دیا. اب تم کسی کافر جو مسلمان ہو رہا ہے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ کیوں ایسا سلوک کر رہے ہو؟ تو اللہ نے آپ کو اسلام کی نعمت دی، اس نعمت کا تقاضا کیا ہے؟ اس اسلام کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی جائے. اللہ نے آپ کو داڑھی رکھنے کی توفیق دی، اس نعمت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ دوسروں کو بھی ہدایت کی کوشش کی جائے. اللہ نے آپ کو مال دیا، اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس مال کو لوگوں پہ خرچ کے دوسروں کو بھی مالدار بنانے کی کوشش کی جائے. اللہ نے آپ کو کوئی خاص علم دیا، ہنر دیا، اس کو اپنے پاس رکھ کے مت بیٹھو، اس علم کو لوگوں میں ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کرو. بخیل اور کنجوس آدمی کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا تو میرے پاس ہجوم کم ہو جائے گا. حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے. دنیا میں جس کو اللہ نے نعمت دی اس نے ڈیوائڈ کیا ہے نا، تو اس کے پاس اس نعمت کے خزانے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور آتے ہیں اس کے پاس خزانے. تو یہ 3 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اور 3 نعمتوں کا شکر بیان کیا. تو ان 3 نعمتوں، ہمیں تو ہزاروں اس کے علاوہ بھی ہیں، تو 3 کو تو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. تو آج سے اس بات کا عزم کریں، محاسبہ کریں، بیٹھیں دیکھیں کون کون سے انعامات. ہم جو مصیبتیں ان کو تو سوچ رہے ہوتے ہیں، جو انعامات ہیں ان کو نہیں سوچتے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تھے غالباً، انہوں نے خط لکھا اپنے شیخ کو نا، پیر و مرشد کو. خط کیا لکھا کہ حضرت یہ پریشانی ہے، یہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب کا واقعہ ہے، پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی، آپ دعا فرمائیں دعا فرمائیں، یہ پریشانی یہ پریشانی. تو انہوں نے نیچے لکھا کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ساری پریشانیاں ذکر کر دیں، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ نہیں کیا. پہلے زمانے میں نا جو آپ کو اس طرح آپ کی اصلاح کرے اس کو پیر و مرشد کہا جاتا تھا. آج کل پیر و مرشد کا مفہوم ہی چینج ہو گیا ہے. آج کل پیر و مرشد کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ہمیں بخشوا دے گا اور پتہ نہیں یہ روحانی ٹوپی ڈرامے کرے گا، جن چڑیل بھوت بگائے گا، اور الٹی سیدھی حرکتیں جو کر رہا اس کو لوگ پیر و مرشد کہتے ہیں. تو سارا دن آپ بیٹھ کے تھوڑی دیر سوچیں گے نا، آپ کو لگے گا کہ اللہ کے آپ پر بے پناہ احسانات. میں اسلام آباد میں تھا، وہاں ایک شخص کے بارے میں پتہ چلا، کروڑ پتی آدمی ہے، بہت بڑا بنگلہ اس کا. ہمارے ایک دوست کی اس سے سلام دعا تھی، اس کی بینائی چلی گئی اور اس نے بہت کوشش کی، وہ بینائی واپس نہیں آئی. ایک دن وہ کہنے لگا اپنے اس دوست سے نا کہ ایک ٹھیلے والا بھٹے نہیں بیچ رہے ہوتے، جو بھٹا بیچ رہے ہوتے، تو اپنے دوست سے کہنے لگا، اس دوست نے مجھے بتایا کہ یار اگر یہ بھٹے والا میری ساری دولت بھی، اسلام آباد کا بنگلہ، میرا بزنس لے لے، یہ بھٹے کی ریڑھی مجھے دے دے اور آنکھیں دے دے، تو میں اس پہ تیار ہوں. اتنی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہوئی ہیں، اتنی بڑی بڑی نعمتیں. ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ایک دن ایک صاحب میرے پاس آئے اور اپنی پریشانیاں گنوانے لگے نا، یہ پریشانی یہ پریشانی یہ پریشانی یہ پریشانی، یہ ٹینشن یہ ٹینشن یہ ٹینشن. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار جو ٹینشنیں آپ بیان کر رہے ہو نا، جس سے آپ موٹیویشن لینے کے لیے آئے ہو، اس کے پاس یہ والی ٹینشن اس سے ڈبل ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کے پاس یہ والی ٹینشنیں کیا ہیں؟ اس سے ڈبل ہیں. تو میں آپ کی ٹینشنیں کیسے ختم کر دوں؟ میں نے کہا آپ کے ساتھ مسئلہ ٹینشنوں کا نہیں ہے، آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھا. جو نعمتیں ہیں وہ دیکھ نہیں رہے، جو چیزیں نہیں ہیں ان کو ٹینشن سمجھ رہے ہو. اور دنیا میں کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں؟ بولو نا.
دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. وجہ کیا ہے؟ ام للانسان ما تمنا. قرآن کہتے ہیں کیا انسان یہ سمجھتے ہے جو تمنا کرے گا مل جائے گا؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. یہاں ہم نے یہ دیکھنا کیا کیا ملا ہوا ہے, یہ نہیں دیکھنا کیا کیا نہیں ملا ہوا. لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ڈیفینس میں رہتا ہے, میں ناظم آباد میں رہتا ہوں. وہ بھائی تو یہ دیکھ, تو ناظم آباد میں رہ رہا ہے, وہ گندے نالے کے پل پہ رہ رہا ہے وہ بندہ فلاں. اور جو گندے نالے پہ رہتا ہے وہ دیکھے یار گندے نالے پہ گھر تو ملا ہوا ہے, اگلا تو فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے. جو فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے وہ کہے کہ یار میں سو تو رہا ہوں نا. بہت سے لوگ 1000 گز کے بنگلوں میں گدے پہ نیند نہیں آ رہی, وہ کہہ رہے ہیں فٹ پاتھ کی نیند اچھی ہے اس گدے سے جس پہ نیند نہیں آئے کم وقت کو. تو جب تک آپ اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے اور آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ میری, دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا مل گیا اور سر چھپانے کی جگہ مل گئی, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو گیا, اللہ نے ساری دنیا کی دولت سمیٹ کے اس کو دے دی ہے. اب حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ مطلب یہ نبی کے الفاظ نہیں, میں مفہوم سمجھا رہا ہوں. اب اگر یہ کہتا ہے نا میری بھی ٹینشن, یہ اس کی اپنی بنائی ہوئی ٹینشن ہے, یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. یہ تو ہوس ہے بھائی, ہوس کا تو دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. کتنے لوگ آتے ہیں میں بے روزگار ہوں, ٹینشن ہے, میں کہتا ہے تیرے کو صبح ناشتہ مل رہا ہے؟ ناشتہ تو مل رہا ہے. دوپہر کھانا مل رہا ہے؟ ہاں مل رہا ہے. رات کا کھانا مل رہا ہے؟ ہاں مل رہا ہے. سونے کی جگہ کہہ رہے ہیں ہاں ہے. کہہ رہے ابا کی صلواتیں بہت سننے کو ملتی ہیں, بس یہ ٹینشن ہے. تو میں نے کہا 2-4 ٹینشنیں تو ہونی چاہیے نا زندگی میں, یہ والی ٹینشن بھی ختم ہو جائے پھر تو اور جنت میں چلا گیا نا. تو ایک ٹینشن برداشت کر لے. فری پھوکٹ کا تجھے پراٹھے مل رہے ہیں صبح کے, فری پھوکٹ کا تجھے ابا کے خرچے پہ کیا مل رہا ہے, بھلے صلواتیں سن کے مل. بھیکاری کو آپ 2 روٹی 2 گالیاں دے کے وہ کہے گا 2 اور دے دے, 4 گالیاں اور لگا دے ساتھ میں, کیونکہ بھیکاری کو اندازہ ہے کہ 2 پراٹھوں کی کیا, میرے منہ سے روٹی نکلتی نہیں ہے, لفظ نکلتا ہے پراٹھا ہی نکلتا ہے, پتہ نہیں کیوں. کیونکہ جب بھی باہر دنیا میں ٹریولنگ ہوتی ہے نا سب کچھ ملتا ہے, کراچی کے ہوٹل کے پراٹھے نہیں ملتے. ابھی میں سعودی عرب سے آیا ہوں کل, نہیں مزہ آیا یار, پراٹھے نہیں تھے. تو اس لیے میرے منہ سے روٹی کا لفظ نکلتا ہی نہیں ہے. تو بھیکاری کو آپ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ اس کو موٹی موٹی گالیاں دے کے 2 پراٹھے پکڑا دو, غصہ کرے گا وہ؟ پھر بھی شکریہ ادا کرے گا, اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو اس کا بھی مستحق نہیں سمجھتا. اور جو گھر میں بیٹا ہوتا ہے نا کروڑ پتی باپ کا, وہ سمجھتا ہے سارا میرا ہے, میں اس کا مستحق ہوں, مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے. او بھائی تو سمجھ کہ میں مسافر خانہ ہے, اللہ نے مجھے بڑے باپ کے گھر میں پیدا کر دیا, یہ میرا احسان نہیں. کس کا احسان ہے؟ اللہ کا احسان ہے. جو مل رہا ہے گریوی میں کھاؤ. اس پہ اگر ابا صلواتیں سنا کے, ابا پھر بھی مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھ رہا ہے, کوئی بات نہیں ابا 2 گالیاں اور, لیکن رات کو گھر سے نہیں نکالنا مجھے. آپ سمجھ رہے ہیں نا, سنا کرو ابا کی گالیاں, اس پہ ثواب ملتا ہے, خدا کی قسم برداشت پہ ثواب ملتا ہے. باپ کی پیشانی پر محبت سے دیکھنے پر حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو ایسے ہی تھوڑی مل جاتا ہے یہ. تو جب آپ اپنے آپ کو یہ سمجھو گے میں ان چیزوں کا مستحق ہوں ہی نہیں, تو جتنا ملے گا اس پہ کیا ہوگا, شکر ادا ہوگا. بھائی ہم تو اس کے بھی مستحق نہیں تھے, اللہ نے ہمیں یہ بھی دے دیا, یہ بھی دے دیا, یہ بھی دے دیا. تو ہم تو یہ چیز بتاتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی, وہ اکثر ایک میں واقعہ سناتا ہوں, بس یہ واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک نجومی کے پاس ایک آدمی گیا اور اپنی ہاتھ دکھائی, نجومیوں کو آتا واتا کچھ نہیں ہے لیکن ویسے ہی لوگ چلے جاتے ہیں. تو نجومی نے ہاتھ دیکھ کے کہا کہ بھائی 10 سال تک, وہ غریب آدمی تھا, نجومی نے کہا 10 سال تک تم غریب کے غریب ہی رہو گے. یہ بڑا خوش ہو گیا کہ 10 سال بعد کیا ہوگا, بھارے نیارے ہو جائیں گے. اس نے کہا 10 سال تک غربت کی پریشانی تمہیں اور رہے گی. یہ خوش ہو گیا, چلو 10 سال کے بعد. اس نے کہا پھر کیا ہوگا, اس نے کہا پھر تمہیں عادت ہو جائے گی. پھر کیا ہو جائے گی, عادت ہو جائے گی. تو میں بے روزگاروں سے کہتا ہوں روزگار تلاش کرو, نہیں مل رہا اسی کو انجوائے کرو. آپ بے روزگاری کا جو مزہ ہے وہ روزگار میں نہیں ہے, حقیقت ہے. اس سے برداشت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر. تلاش کرو روزگار, سست بن کے نہ بیٹھ جاؤ. جب کوئی پریشانی آئے, دنیا کیا ہے, مسافر خانہ, فنا ہونے کی. یہاں بڑے بڑے خوشحال لوگ آئے, وہ چلی گئی 96 سال میں یار, ہیں بھائی 96 توپوں کی, 96 میں گئی 98 میں گئی ہے, 96 سال میں 96 توپوں کی سلامی دی گئی ہے اس کو. اب فرض کر لو میں اور آپ, اگر ہم تو برطانیہ کے ویزے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں نا, مل جائے تو بڑے خوش. اس کو ویزا نہیں ملا, برطانیوں کی ماں تھی وہ, برطانیوں کا باپ تھا وہ. ہمیں اگر برطانیہ کا باپ بنا دیا جاتا تو 96 سال کے بعد بھی ہمارا وہی حشر ہونا تھا جو ملکہ برطانیہ کا ہوا ہے. تو یار نتیجہ تو سب کا ایک ہی جیسا ہے نا, پائپ کے منہ میں بیٹھو یا پائپ تمہارے منہ میں ہو.
रिजल्ट एक ही है। जब रिजल्ट वही निकल रहे हैं भाई उसका, तो क्या है यार, जिसने ज्यादा समोसे खा लिए, जिसने 2 पराठे खा लिए, जिसने नहीं खाया, जो रोजगार है, जो बेरोजगार है, थोड़े दिनों की कहानी है, रिजल्ट क्या होने वाला है, एक जैसा। कब्रिस्तान जाया करो, डिफेंस के तो खास तौर पे जाया करो कब्रिस्तान, बड़े बड़े लोग यहाँ नीचे दफन होते हैं, तो जाके देखा करो यार, ये फलां का बंगला, ये फलां का बंगला। अभी एक दफा मैं जब गुलशन इकबाल में रहता था ना पहले, तो मैं घर तलाश कर रहा था गुलशन इकबाल में, तो किसी ने मुझे कहा यहाँ बड़ा वीआईपी सा कब्रिस्तान है। मैंने कहा यार कब्र में जाने के बाद नहीं पता चलता कि वीआईपी है या औरंगी टाउन का कब्रिस्तान हो, गंदे नाले का कब्रिस्तान हो या डिफेंस का। अंदर से सारे क्या होते हैं, जितने कीड़े एक गरीब रक्षे वाले की लाश पे होते हैं, उतने ही मेरे भाई माजरत के साथ डिफेंस वालों की लाश पे भी उतने ही कीड़े होंगे। तो ये डिफेंस आप लोग रहते हो ना, ये ज्यादा ये 2 टके की खुदा की कसम रहो आप, ऐसा ना छोड़ के आप गंदे नाले चले जाओ, ये मतलब नहीं है। क्योंकि वहां जाओगे तो जल्दी कब्रिस्तान जाने का चांस होगा, वहां डेंगी वेंगी नालों में बहुत फैला हुआ है आजकल। तो लेकिन हकीकत ये है कि 2 टके की वैल्यू, इन चीजों से दिल लगाने की बिल्कुल कोशिश मत करो। इनकी हैसियत सिर्फ इतनी है कि ट्रेन में आप सफर कर रहे हो, आगे स्टेशन पे आपने उतर जाना है, कोई दरवाजे पे लटक के जा रहा है, कोई नीचे बैठ के जा रहा है, कोई इकोनॉमी क्लास में जा रहा है और कोई बिजनेस क्लास में जा रहा है। आगे जाके सारे क्या हो जाते हैं, दुनिया में तो फिर भी बराबर नहीं होते, बिजनेस क्लास वाले को जरा प्रोटोकॉल के साथ लेने के लिए आए, लेकिन अल्लाह के यहाँ आगे जाके सबका एंड क्या है, बराबर, खत्म, फिनिश, थोड़े दिन की कहानी है। और ये मलका बरतानिया का बार बार सोचा करो यार, 96 साल में किस तो उसको 96 तोपों की, मैंने खबर सुनी 96 तोपों की सलामी, यार तोपों का कितना खर्चा करा दिया उसने। अल्लाह ये भी पूछेगा, ये तेरे बाप के पैसों से जो ये तोपें जो है ना तेरे ऊपर खर्च हो रही हैं, ये तो कौम का पैसा है। अल्लाह पूछे, अल्लाह तो एक एक चीज का हिसाब लेगा कि 96 तो 1 महीना तक तू रही है। कितने दिन जनाजा दफनाया गया, कितने दिन बाद है पता नहीं, 18 दिन तक इतने फूल, इतने प्रोटोकॉल, इतने ये सारा खर्चा हुआ है, ये कब्र में निकलेगा खर्चा। अल्लाह पूछेगा इंसानों, हम वसीयत करते हैं हमें ऐसा प्रोटोकॉल, अव्वल तो हमको इतनी बड़ी चीज नहीं है, अगर बन भी गए नहीं भाई हमें नहीं चाहिए। हमें हजरत अबू बकर ने क्या वसीयत की थी, नया कफन भी मत देना। हजरत अबू बकर की वैल्यू तो बहुत बड़ी थी ना, लाखों मुरब्बा मील के हुक्मरान थे, उमर पे हुकूमत की अबू बकर ने, जिनके मातहत उमर और अबू हुरैरा और इब्ने मसूद जैसे लोगों, कितना बड़ा हुक्मरान होगा। वसीयत कर रहे, मैं जब मर जाऊं तो मुझे पुराने कपड़ों में दफनाना, नया कफन मुझे मत देना। नए कपड़े जिंदा लोगों के लिए हैं, जाने वालों के लिए नए कपड़े नहीं होते। वो समझते थे भाई ये मुसाफिर खाना है। तो गैर मुस्लिमों की चीज़ों से मुतासिर मत हो, खुदा का वास्ता। मलका बरतानिया से हमें कोई वो नहीं है, कोई चिढ़ नहीं है, कोई मेरा क्लिप बना दे मलका बरतानिया के खिलाफ, वो तो सबके साथ ऐसा ही होता है, वहाँ जी प्रोटोकॉल मिलता है। लेकिन मैं तो आपको इस्लाम और गैर इस्लाम का फ़र्क बता रहा हूँ। मलका बरतानिया और इस्लाम का फ़र्क नहीं बता रहा आपको, हमारी मलका उनकी मलका का फ़र्क नहीं। हमारे यहाँ तो मलकाएँ जाती हैं तो वो दफनाने के लिए चीज़, हमारी मलका तो बेनज़ीर भुट्टो थी ना। हमारे यहाँ तो मलका जाते हैं अलग स्टाइल से हैं, कोई बम धमाके में जा रहा है उसको क्या प्रोटोकॉल, ज़ियाउल गया वो बोटी बेचारे की वो शहादत के बाद कुछ 2-4 चीज़ें मिली हैं, तो हम तो वैसे ऐसा प्रोटोकॉल दे ही नहीं सकते। हमारे यहाँ नेचुरल तरीके से नहीं जाते लोग, ठीक है ना। हमारे यहाँ नेचुरल सिस्टम ही नहीं है बड़े लोगों के जाने का दुनिया से। हमारे यहाँ कोई धमाका होता है वो चले गए जी, अखबार में आ गए जी, इंतकाल हो गया, कैसे हुआ ये ज़्यादा डिटेल में जाते ही नहीं हमारी कौम। तो दुनिया को मुसाफिर खाना जब इंसान समझता है तो माल की मोहब्बत उसमें कम होती है, फिर अल्लाह के शुक्र करने का फिर शुक्र करने का जज्बा पैदा होता है। मुझे अल्लाह ने ये भी दिया, मुझे अल्लाह ने ये भी दिया, मुझे अल्लाह ने ये भी दिया, तो फिर खर्च करेगा ना। फिर नबी पर अल्लाह ने एहसानात गिनवाए तो नबी ने भी उसका शुक्र अदा किया, तो अल्लाह हम पर भी एहसानात गिनवाता है। और अगर हम यही बैठे रहे हम पर एहसानात क्या है, मेरे लिए तो ये टेंशन है, मेरे लिए तो ये टेंशन है, तो शुक्र क्या खाक अदा करेगा भाई। शुक्र वही अदा करता है जो मानता है कि अल्लाह के मुझ पर एहसानात हैं, और मानता वो है जो दुनिया को मुसाफिर खाना समझता है, जो ये समझता है कि मेरी नीड ये नहीं है, मेरी ज़रूरतें ये नहीं है, मुझे मेरी ज़रूरतों से बहुत ज़्यादा दे दिए। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, इतनी लचक रखी है कि जिस चीज का आदी बनाओगे ना बॉडी उसकी आदी बन जाती है। मैं एक किताब पढ़ रहा था, वो भी बहुत पुराने, एक अल्लामा राजी रहमहुल्लाह की थी या किसी और की,
عبادت کی کثرت پر نا انہوں نے بڑی اچھی ایک کتاب لکھی تھی کہ عبادت زیادہ کرنی چاہیے. تو انہوں نے ایک بات لکھی, وہ 800-900 سال پرانی بک ہے, عربی میں تھی وہ. انہوں نے ایک بات لکھی کہ عبادت کی کثرت یا اعمال کی کثرت جب ہی ممکن ہے جب آپ نیند کم کریں. کیا خیال ہے؟ ورنہ ہمارا زیادہ ٹائم تو سونے میں گزر جاتا ہے نا, تو ٹائم کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ نیند کیا کریں, کم کریں. غور سے سنیے گا یہ بات. اب نیند کم کرنے کا ایک طریقہ ایسا ہے جو نیچرل نہیں ہے, یہ کچھ میں اپنے الفاظ استعمال کر رہا ہوں, وہ مضمون انہی کا ہے لیکن اسٹائل اور الفاظ کی سلیکشن یہ میری ہے. وہ طریقہ یہ کہ نیند آ رہی ہے مگر نہیں سو, تو ظاہر ہے پاگل ہو جاؤ گے. کیا ہو گیا بھائی؟ یعنی جتنی نیند آپ کی باڈی کو چاہیے وہ آپ کو نہیں مل رہی, تو پاگل ہو جاؤ گے نا. تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ جن چیزوں کی وجہ سے نیند آتی ہے نا, ان چیزوں پہ کیا کر لو, کنٹرول. سب سے زیادہ نیند آتی ہے کھانے سے اور پینے سے. تو انہوں نے کہا کہ کھانے پہ بھی کنٹرول کرے انسان اور پینے پہ بھی. پھر ان کے الفاظ بتا رہا ہوں. اس زمانے کے جو بھی حکیم تھے ان کی ریسرچ انہوں نے لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کو ایسا لچکدار بنایا ہے کہ اگر کسی علاقے میں لوگوں کو پانی کم ملتا ہو تو کچھ عرصے کے بعد ہماری باڈی اسی کم پانی پہ جینے کی عادی ہو جاتی ہے, اور وہ مختلف طریقوں سے جو رطوبات کی کمی ہے نا اس کو پورا کرنا شروع کر دیتی ہے. اللہ نے بہت دیکھو, صحرا کے لوگوں کے پاس پانی کم ہوتا ہے, ان کی جسم میں پانی کی کمی بھی نہیں ہوتی, اور جو آبشاروں میں رہتے ہیں ان میں پانی کی بسا اوقات کمی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ پیتے پیتے زیادہ پانی کے عادی ہو گئے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو 20-20, 25-25 گلاس پانی کا عادی بناؤ گے نا, تو جب آپ کو یہ پانی نہیں ملے گا آپ کے باڈی میں پانی کی کمی ہو جائے گی. تو نہ کم پیو نہ زیادہ پیو, سمجھ رہے ہو؟ جتنی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اتنا پیو. ہاں کوئی بیماری ہو اس میں ڈاکٹر کہے, شوگر لیول ہائی رہتا ہے اس میں ڈاکٹر کے پانی کی مقدار بڑھاؤ. گردوں کا کسی کا مسئلہ ہوا ہے تو اس میں پیشاب زیادہ نکالنا ہے, اس کو فلٹر کرنا ہے, تو وہ ایک الگ چیز ہے. میں نے کہا بیماری میں تو مفتی نہیں بتائے گا بھائی, ڈاکٹر ہی بتائے گا. میں تو نارمل انسان کے بچے کی بات کر رہا ہوں. 25 سال کا نوجوان ادھر ایک بیٹھا ہوا ہوگا شاید بیان میں, اچھا بھلا 25 بھی نہیں 22-23 سال اس کی عمر ہے, اینڈ سم فٹ فاٹ سو اٹھ کے 6 گلاس پانی پی رہا ہے. میں نے کہا کیا کر رہا ہے اللہ کے بندے, تو اتنا فٹ فاٹ تو ہے. تو اس لیے تمیز سے زندگی گزارو. ٹھیک ہے, دیکھو حکیموں کی صحت اچھی ہوتی ہے نا, بار بار کہتا ہوں میں, حالانکہ ریسرچ ڈاکٹروں کی زیادہ ہے, حکیموں کی ریسرچ کم ہے. مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے, صحت ڈاکٹروں کی اتنی اچھی نہیں ہے جتنی حکیموں کی. میں نے پچھلے بیان میں بھی کہا, ابھی 71 ایئرز اولڈ ایک حکیم صاحب آئے تھے اور ہم نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ایک اور شادی کریں, فوراً تیار ہو گئے. بیوی کا انتقال ہو گیا تھا ان کی, تو اور بالکل صحیح, کوئی بیماری نہیں, نہ شوگر نہ بلڈ پریشر, کوئی بیماری نہیں, فٹ فاٹ, اپنی کلینک میں بیٹھتے ہیں, وہ حیدرآباد میں ہیں. اور بھی کئی میں نے حکیم مرسلین کو دیکھ لیں آپ, انتقال ہی نہیں ہو رہا ماشاءاللہ, اللہ اور لمبی عمر دے. میری والدہ بچپن میں مجھے لے جایا کرتی تھی, 90s کی بات ہے یا 80s کی, مجھے اس وقت پیدا ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے. جب میری والدہ مجھے ان کے پاس لے کے جاتی تھیں تو وہ بوڑھے تھے اس وقت. سن 2007 میں میرا گلا خراب ہوا, ٹھیک ہی نہیں ہو کے دے رہا, اینٹی بایوٹک کھائیں, بہت علاج کی کوشش کی مگر گلا ٹھیک نہیں ہوا. حکیم مرسلین کے پاس میں اس لیے نہیں گیا, میں نے کہا ان کا تو انتقال ہو چکا ہوگا, کیونکہ جب اس دور میں میری والدہ لے جاتی تھی وہ بوڑھے تھے, تو اب کہاں بچے ہوں گے. ہم نے سوچا کہ چھوڑو, مجھے پتا ہے حکیم بہت اچھے ہیں وہ, لیکن اب کیا, چھوڑو یار. کسی نے بتایا کہ زندہ ہیں, میں چلا گیا. الحمدللہ وہ میں بیٹھا, انہوں نے نبض پکڑی ہے اور مجھے ایک کارمینا لکھ کے دے دی, یہ جو عام ہاضمے کی دوا ہوتی ہے, اور ایک دو ایسی 25 روپے کی دوا دی ہوگی 2007 میں, اور میں ٹھیک ہو گیا. 2 دن دوا کھائیے, گلا سیٹ ہو گیا. تو خیر پھر کیا ہوا ہے, پھر میں 2014 میں میرے پیٹ میں کوئی بیماری ہوئی ہے, کیا مسئلہ تھا مجھے بھی یاد نہیں کہ ملیریا تھا کیا تھا واللہ عالم. تو میں نے کہا اب تو انتقال یقیناً, کیونکہ بالکل بھی چانس نہیں تھا نا کہ یار وہ زندہ رہیں گے, کیونکہ جب میں 2007 میں گیا تو ان کے بیٹے بوڑھے ہو چکے تھے جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مطب میں, ان کی داڑیاں سفید ہو گئی تھی. 2014 میں جب ان کے پاس گیا
تو بھائی یہ بھی دین سے تعلق ہے ان باتوں کا. ہماری صحت کا بھی تو شریعت نے کتنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نسخے بتائے نا صحت کے. تو میں اگر کوئی بات جانتا ہوں شیئر کر لوں تو میرا خیال ہے کوئی بری چیز نہیں ہے, یہ فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ. تو میں ان کے پاس 2014 میں گیا, میرا خیال تھا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو چکا ہے, لیکن گیا تو زندہ ماشاءاللہ. پھر کیا ہوا ہے کہ پھر میں گیا ہوں 2000 پچھلے سال گیا, ابھی چند مہینے پہلے میں جب عمرے پہ گیا تھا تو وہاں گلا خراب ہوا, اینٹی بایوٹک کھائی ہے, پیٹ ایسا خراب ہوا ہے کہ صحیح ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. اتنا علاج کرایا, اتنا پیسہ خرچ ہوا. ادھر آ کے ایک بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں پیٹ کے, بڑے مشہور ہیں ڈاکٹر, ہندو ڈاکٹر ہے لیکن بہت مشہور آدمی ہے وہ, یہاں بیٹھتے ہیں قریب میں ہی, ان کے بارے میں مشہور ہے, جس پیٹ کے بہت بڑے اسپیشلسٹ. گیا ہوں, اتنا سا بھی فائدہ نہیں ہوا, رتی برابر بھی. حکیم مرسلین کے پاس اس لیے جا رہا تھا, میں نے کہا تھا ان کا انا للہ, کیونکہ جب 2014 میں یہ, وہ تو اتفاق سے غریبی تھی کہ زندہ دریافت ہوئے, کسی نے مجھے بتایا کہ زندہ ہیں, میں چلا گیا, واقعی زندہ تھے. مجھے انہوں نے دوا لکھ کے دی ہے, آپ یقین کریں گے 1.5 سے 2 دن لگے مجھے ٹھیک ہونے میں, میرا پیٹ صحیح ہو گیا. حالانکہ میں بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھا چکا تھا, پہلے عام جنرل فزیشین کو دکھایا, جب کہیں ٹھیک نہیں ہوا تو پھر گیا اسپیشلسٹ کے پاس, پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا. وہ حکیم صاحب نے دوا بھی پتہ نہیں کیا ہے, ہلکے سے چورن چٹنی, کوئی زیادہ کوئی مہنگی دوا بھی نہیں تھی. انہوں نے مجھے کہا 1 ہفتہ کھانی ہے, میں نے 2 ہفتے کھائی اور ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد میں وہ دوا کھانا بھی بھول گیا, مجھے یاد ہی نہیں, کیوں آپ نے ٹھیک ہو جاتا تو بھول جاتا ہے. تو پھر کیا ہوا ہے کہ جب میں چند مہینے پہلے کلینک سے باہر, ان کی مطب سے باہر نکل کے آیا, میں کہیں جا رہا ہوں, واپس گھر آ رہا, تو ایک صاحب راستے میں ملے. انہوں نے کہا یار کوئی اچھا حکیم بتاؤ. میں نے کہا حکیم مرسلی نے, کہہ رہے ہیں ان کا تو انتقال ہو گیا, بہت عرصہ ہوا. میں نے کہا سب دنیا میں یہی سمجھ رہے ہیں, میں نے کہا سب یہی سمجھ رہے ہیں. میں نے کہا بھی ہوا نہیں ہے, جاؤ. یہ ایک حکیم, لیاری میں ایک حکیم تھے, لیاری میں, بھائی وہ میں میٹرک میں ہوں گا شاید اس وقت, تو بڑی شہرت تھی ان کی. تو مجھے وہ نزلے کی پرابلم تھی. میں جب ان کے پاس گیا تو اکثر میری والدہ بھی وہیں جایا کرتی تھی, تو میں نے دیکھا وہ 90-95 سال ان کی عمر کھڑے کھڑے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں, نبض چیک کر رہے ہیں. میں نے کہا یار اتنی دیر آج جوان آدمی نہیں کھڑا ہو سکتا ہے, کھڑے کھڑے کیا کر رہے ہیں. تو میڈیکل سائنس کی ریسرچ یقیناً زیادہ ہے, لیکن نیچرل لائف کس کی ہوتی ہے, نیچر کے قریب کون ہوتا ہے, حکیم. تو میں مقصد میڈیکل سائنس کی مخالفت نہیں ہے, بڑی بیماریوں میں تو ڈاکٹر ہی علاج کرتے ہیں. ہڈی ٹوٹ جائے تو پھر حکیم صاحب ایلفی سے تو جوڑ دیں گے, ویسے نہیں جوڑ سکتے وہ, ٹھیک ہے نا. اور بڑے جو خدا نخواستہ کسی کو اٹیک ہو گیا تو فوراً اس کو لے کر جائیں کہیں ڈاکٹر کے پاس, ایسا نا حکیم مرسلین کے پاس لے کے جا رہے ہو, تو وہ تو حکیم مرسلین بھی کہے گا بھائی اس کو تو ڈاکٹر فوراً ایڈمٹ کراؤ, کوئی ایسی خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی بڑی بیماری. لیکن میرا مقصد یہاں بیان کرنے کا ڈاکٹروں کی اہمیت کو کم کرنا نہیں ہے, نیچر کی اہمیت کو بیان کرنا ہے. کیونکہ حکیم لوگوں کی دوائیں کیمیکل سے پاک ہوتی ہیں, جو صحیح حکیم ہیں, جڑی بوٹیاں ہیں, یعنی وہ فطرت کے زیادہ قریب ہیں, اس لیے ان کے سائیڈ افیکٹ بولو بھائی کم ہیں. پھر وہ رات کو جلدی سوتے ہیں, صبح جلدی. ڈاکٹر صاحب رات کو 4 بجے تو کلینک بند کر کے آ رہے ہوتے ہیں, اور آتے بھی کیسے, کتے ان کو گھر چھوڑ کر آتے ہیں. وہ ایک ہمارے دوست تھے, وہ اسی طرح آیا کرتے تھے, ڈاکٹر تھے, تو پوری رات راستے میں کتے بھونک رہے ہوتے تھے ان کے پیچھے, اتنی لیٹ نائٹ آتے تھے. پھر صبح پھر سگریٹ بھی پی رہے ہوتے ہیں بہت سے ڈاکٹر. تو پھر اینٹی بایوٹک کے اپنے مضر اثرات ہیں, اس کے سائیڈ افیکٹ الگ ہیں. تو اس لیے نیچرل جو نیچر ہے, صبح صبح اٹھ کے ورزش کرو, پیاس لگ رہی ہے تو پانی پیو, بھوک لگ رہی ہے تو کھانا کھاؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ قرآن نے صحت کا ایسا بہترین نسخہ بیان کیا, کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو, حد سے تجاوز مت کرو, اعتدال سے کھاؤ, اعتدال سے پیو. مسئلہ خراب ہوتا ہے جب ہم حدود سے تجاوز کرتے ہیں, کھانا ایسے کھاتے ہیں کہ اس کے بعد دنیا میں کبھی ہمیں کھانا دیکھنے کو نہیں ملے گا. پانی بھی ایسے پیتے ہیں کہ پورے پورے جگ پیتے, پیاس لگ رہی ہوتی ہے تو تمیز سے بھائی 1 گلاس پیو, تھوڑی پیاس بجھ جائے گی, پھر دوبارہ پیاس لگے تو پھر پی لینا. افطاری میں دیکھیں نا پورے پورے جگ کیسے انڈیلتے ہیں. تو ہر چیز تمیز سے. اسی طرح جب بات چل پڑی ہے تو ایک اور بات بتا دوں, یہ بھی بہت زیادہ سوال اٹھایا جاتا ہے, کتنے گھنٹے سونا چاہیے. دیکھو جب سے آدم علیہ السلام آئے ہیں نا, اس وقت تو ڈاکٹر بھی نہیں تھے. سونا, کھانا, پینا, یہ سب کیا ہے, نیچرل ہے یا نہیں ہے,
تو جو چیزیں انسان کے لیے انتہائی ضروری ہیں وہ فطرت نے انسان کو خود سے سکھا دی ہیں, وہ ڈاکٹروں کی تحقیق پہ بولو نا نہیں رکھی. سونا انسان کی بنیادی ضرورت ہے. کتنا سونا ہے یہ آپ کی باڈی آپ کو خود بتائے گی. ڈاکٹر دیکھو کتنا کھانا ہی باڈی بتاتی ہے نا. اب کوئی آدمی آگے پوچھے حکیم صاحب مجھے کتنی روٹیاں کھانی چاہیے, حکیم بولے گا بھائی تجھے ایک روٹی کی بھوک ہے, تو ایک روٹی کھا, تیرا 4 روٹیوں سے پیٹ نہیں بھرتا تو 4 روٹیاں کھا. تو ہر آدمی کی صحت کے حساب سے الگ ہے نا. اس لیے آج کیا ہم نے دیکھا ہے سب کی زبانوں پہ 8 گھنٹے سونا صحت کے لیے انتہائی ضروری, 8 گھنٹے سونا صحت کے لیے پوستی بن چکے ہیں لوگ. پوری قوم تمیز سے سو رہی ہے, حالانکہ 8 گھنٹے بہت ہے, بالکل ضروری نہیں 8 گھنٹے صحت کے لیے. تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ کی نیند کتنی ہونی چاہیے. جتنی نیند کے بعد آپ فریش ہو جائیں وہ نیند آپ کی صحت کے لیے ضروری. تجربہ کر کے دیکھیں, رات کو 4 گھنٹے تسلی سے سوئیں اور اٹھیں, اس وقت تو تھکاوٹ ہوگی, اٹھ کے جب وضو وغیرہ کر کے مسجد میں آئے آپ بالکل فریش ہو چکے ہوگے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کے لیے کتنے گھنٹے ضروری تھی رات کی نیند, 4 گھنٹے. اگر آپ فریش نہیں ہو تو آپ بڑھا دو اگلے دن ٹائم, سمجھ رہے ہیں. اور اگر آپ 4 گھنٹے فریش ہیں, آپ 3 گھنٹے سو کے دیکھیں, 3 گھنٹے کے بعد بھی فریش ہو رہے, اس کا مطلب آپ کے لیے رات صرف 3 گھنٹے کی نیند بھی کافی تھی. ہر ایک کی باڈی, ہر ایک کی خوراک, ہر ایک کی عمر, اس کے لحاظ سے سونے کا معیار مختلف. ہر ایک کا کھانا جیسے دوسرے سے مختلف ہے نا, تو ہر ایک کا سونا بھی دوسرے سے مختلف. دماغی کام زیادہ ہے تو نیند بھی خود بخود, دماغی کام دھیلے کا نہیں کر رہے آج کل لوگ. ہر وقت فضول چیزوں میں, انٹرٹینمنٹ میں اور ان چیزوں میں دماغ تھوڑی تھکتا ہے. ان چیزوں میں دماغ تو فریش ہوتا ہے, اور نیند لے رہے گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں ایسا, رات کو 2-3 بجے سوئیں گے اور 12 بجے اٹھ رہے ہیں. اور یہ بھی غلط فہمی ہے کہ چھٹی والے دن زیادہ سونا چاہیے, پورے ہفتے کی تھکاوٹ اترتی ہے. 100% غلط ہے, 100% غلط ہے. اگر آپ پورا ہفتہ تھکے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے ہفتے کے نیند کو گھنٹوں کو جمع کر کے اتوار والے دن گریبی لگائیں, وہ ایسا کچھ نہیں ہے. اگر آپ 4-5 گھنٹے گہری نیند سو جاتے ہیں تو پورے ہفتے کی تھکاوٹ بولو بھائی اتر جائے گی اس. تو میں اگر آپ اجازت دیں, بیان تو سورہ ملک میں نہیں ہو رہا, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سلیپ مینجمنٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کو ساتھ کو بتا دوں. پھر آپ بولتے ہیں یار ہم اصلاحی بیان سننے آتے کیا سونے جاگنے میں لگا دیے مفتی صاحب. یہ بھی ہماری شریعت کا حکم ہے نا کہ تبلیغ میں نکل کے کیا کہتے ہیں, کم کھانا, کم سونا اور کم باتیں کرنا, یہی بولتے ہیں نا. تو کم سونا بھی ہماری شریعت کا حکم ہے تاکہ ٹائم کو ضائع نہ کیا جا سکے. صحابہ دیکھو قرآن میں صحابہ کے کیا اوصاف ہیں, راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو اگر یہ اتنی لمبی نیند ضروری ہوتی تو عبادت کا ٹائم کب ملے گا ہے. تو 2 چیزوں کو نیند میں فوکس کرنا بہت شدید ضروری ہے. زیادہ کھائیں گے تو زیادہ سونا پڑے گا, زیادہ کھاؤ گے تو زیادہ سونا پڑے گا, زیادہ پیو گے تو بھی زیادہ سونا پڑے گا. یہ ذہن میں رکھیں. جیسی پانی جاتا ہے نا تو بھی ہمارے جسم کے جو پارٹس ہیں وہ اپنے کام کرنا شروع کرتے ہیں, وہ بھی تھکتے ہیں. پانی میں اتنا نہیں تھکتے. اب ایسا نہ ہو بلا وجہ پانی کم کر کے وہ کوئی بیماری نہ پیدا ہو جائے. جتنا عادت بن چکی ہے وہ اس عادت کو تو بہرحال اب اس کو تو لے کے چلیں, خام خامے نہ پھوڑنا شروع کر دیں. تو سونے میں 2 چیزوں کو اگر آپ نے کنٹرول کر لیا نا تو آپ بہت تھوڑا سو کے نتائج بہت اچھے حاصل کر سکتے ہیں. نمبر 1, رات کو جلدی سونا. سمجھ رہے ہیں, رات کی چند گھنٹوں کی نیند دن کی کئی گھنٹوں کی نیند سے بہتر ہے. دوسری بات, دن میں قیلولہ لازمی کرنا ہے دوپہر کھانے کے بعد, ایسی کی تیسی. سمجھ رہے ہو, زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے, جب آپ نے لنچ کیا دنیا میں کسی کا باپ بھی آپ کو سونے سے نہیں روک سکتا. سمجھ رہے ہو, یہ اتنا ضروری ہے صحت کے لیے دوپہر کا سونا. جن کے مریض بن جاتے ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں, جتنے حکیم میں نے دیکھے نا 90-99 سال کے, سب دوپہر کھانے کے بعد سوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا تقیل, فإن الشیطان لا یقیل. میں اکثر اس حدیث کو لا تقیل پڑھتا ہوں, اصل میں لا یقیل ہے کیونکہ شیطان مذکر ہے نا, وہ مؤنث تھوڑی ہے. فإن الشیطان
لا یقیل. آپ نے فرمایا قیلولہ کیا کرو, شیطان قیلولہ نہیں کرتا. کتنی شدید وعید ہے دوپہر نہ سونے پر. تو دوپہر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لازمی آرام کریں, چاہے نیند آئے یا نہ آئے. اور پھر رات کو جلدی سو کے جلدی اٹھ جائیں. رات کو آپ جلدی سوئیں, پھر جلدی اٹھ جائیں. جتنا جلدی سوئیں گے پھر جو ہے نا جلدی اٹھ کے دیکھیں کہ میں فریش ہوں کہ نہیں ہوں. اگر آپ فریش ہیں تو اگلے دن تھوڑی نیند اور کم کریں کہ یار ہو سکتا ہے اس سے کم میں فریش ہو جاؤں. میں 5 گھنٹے سو کے آپ کو محسوس ہوا میں فریش ہوں, تو اگلے دن 4 گھنٹے کر دیں. ہو سکتا ہے 4 گھنٹے بھی فریش ہوں. آپ خام خام میں سوتو خان بنے ہوئے ہیں اور آپ کو لیے 3-4 گھنٹے کی نیند کافی ہو. بعض لوگوں کی صحت اچھی ہوتی ہے, ان کو 3-4 گھنٹے کی نیند بہت ہوتی ہے ان کے لیے. تو ایسے نیند کو آہستہ آہستہ کم کرتے ایک مقام ایسا آئے گا, آپ کو پتا چل جائے گا بھائی بلا وجہ میں 6-8 گھنٹے سو رہا تھا, میں تو اتنی سی دیر سو کے بھی کیا ہو جاتا ہوں, فریش ہو جاتا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور پھر یہ 2 ٹائم تو لازمی کرنا ہے. تیسرا ٹائم گریوی والا. وہ گریوی والا یہ ہوتا ہے کہ رات کی نیند آپ نے کم کر لی اور دن میں لازمی قیلولہ کیا. اس کے بعد اگر آپ کو دن میں کوئی ایسا ٹائم آتا ہے کہ نیند کا بہت غلبہ ہونے لگتا ہے آپ کے, بعض ایسا ہوتا ہے, تو کہیں بھی دیوار پہ سر رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے سو جائیں. وہ 10-5 منٹ کی جو گریوی ہوگی وہ آپ کو ایسا فریش کر دے گی کہ ہٹو بچوں. لوگ کیا کرتے ہیں جب ایسے جھٹکے آ رہے ہوتے ہیں پھر بستر پہ تمیز سے جا کے 6 گھنٹے کے لیے سو گئے. حالانکہ وہ ایک جھٹکا ہوتا ہے تو 5-10 منٹ میں کیا ہو جاتا ہے, وہ سیٹ ہو جاتے ہوتے. اس کا علاج ہم کرتے ہیں چائے پی کے, گٹکا کھا کے, جو نیچرل نہیں ہے. یہ میں نے سلیپ مینجمنٹ کا پورا کورس کیا ہوا ہے کئی مہینوں کا, صحیح ہے نا. اور ویسے بھی یہ تو کامن سینس کی باتیں بھی ہیں نا, اس کے لیے یہ تو کامن سینس کی باتیں ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی کہ رات کو جلدی اور صبح بہت جلدی اٹھ گئے. اور پھر اگر آفس میں کہیں نیند آ رہی ہے تو 5-10 منٹ کے لیے کہیں کونے میں جا کے, ویسے گورنمنٹ کے آفس میں تو اتنا الحمدللہ بہت زیادہ سہولت ہے سونے کی وہاں پہ نا, تو وہاں تو جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں ان کے لیے تو بہترین پیکج ہے. وہ تو وہاں پر وہ رات کو سوئے نہیں. بھائی میں حیران ہوتا ہوں گورنمنٹ کے ملازمین رات کو سوتے کیوں ہیں, دن میں ان کو اتنا ٹائم دیا جاتا ہے. لیکن جو پرائیویٹ کمپنیوں میں جاب کرتے ہیں, بہت نیند آ رہی ہے تو تھوڑا سا سر رکھ کے ایسے سو گئے. آپ دیکھیں 5-10 منٹ آپ کی نیند ہوگی, اور گہری نیند کی علامت ہے خواب آ جائے. اس کے بعد آپ اٹھو, چہرہ ویرہ دھو کے آؤ, فریش ہو کے بیٹھو, فٹ فاٹ ہو جاؤ گے آپ. تو یہ نیچرل طریقہ ہے. ہمارے اکابر نے اس طرح سے جب نیند پہ کنٹرول کیا نا, تو کم کرتے 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 شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ 2.5 گھنٹے پہ آ گئے تھے. 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے سوتے تھے وہ. لیکن آپ ایسا نہ کریں, یہ ہر آدمی ہر چیز کا وہ نہیں ہوتا. 2.5 گھنٹے 24 گھنٹے میں سوتے تھے وہ. ان کا معمول یہ تھا, وہ کبھی ایسے بستر پہ لیٹ کے نہیں سوئے. وہ کہتے تھے چلتے پھرتے سونا سیکھو, چلتے پھرتے سو. یعنی کام کرتے تھے محنت کا, جب نیند آتی وہیں لیٹ جاتے ہیں. گہری نیند, تھوڑی دیر آرام کیا, بس اٹھ کے پھر کام کرنا شروع کیا. تو ان کے مرید نے ان کی ٹائم کو کیلکولیٹ کیا. انہوں نے کہا یہ 24 گھنٹے میں جو ان کا جو سونے کا ٹائم ہے کتنا بنتا ہے, 2.5 گھنٹے. تبھی تو اتنا کام. بذل المجہود دیکھو, سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں ہے وہ بذل المجہود, جو ان کی ابو داؤد کی شرح ہے. تو لیکن میں نہ خود اس پر عمل کرتا ہوں نہ آپ کو کہوں گا. ہماری صحتیں کمزور ہیں, تمیز سے سو جایا کرو بستر پہ لیٹ کے, لیکن کم کریں اس نیند کو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میں ڈاکٹروں کی جو فیلڈ میں ٹانگ اڑاتا ہوں نہیں اڑاتا بھائی کوئی. میں ڈاکٹر ہوں, میں تو کامن سینس کی ایک عمومی بات کرتا ہوں, اور وہ باتیں ڈاکٹر بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایک ڈاکٹر نہیں کرے گا تو دوسرے سے پوچھیں, وہ وہی کہہ رہا ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں. صحیح ہے نا. اجماع نہیں ہے اس پہ ڈاکٹروں کا. صحیح ہے, اتفاقی چیز نہیں ہے, اجماعی مسئلہ نہیں ہے. تو اب دیکھو, پہلے ڈاکٹر کہتے تھے نا بہت ساری چیزوں کا کہتے تھے, اب اس سے رجوع کر لیا. چینی کو کتنا کھلا کے پوری قوم کو چینی کا عادی بنا دیا. اب خود کہہ رہے ہیں وائٹ پوائزن ہے چینی میں, کیمیکل ڈالے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس میں پتہ نہیں کیا کیا ڈالا جا رہا ہے. تو یہ جو میں نے کہا کہ ہر آدمی ہر ایک کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہا ہے, تو مجھ پر بھی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں نہار منہ پانی پینا, اتنے گلاس پانی پینا, یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے اور اس میں مفتی صاحب نے ٹانگ اڑائی ہوئی ہے. ابھی میرا ایک نیا بیان اپلوڈ ہوا ہے, پتہ نہیں نہار منہ پانی یا کھانے کے بعد پانی. اس پہ بعض لوگوں نے بہت بولا یہ مفتی بھی ہے, ڈاکٹر بھی ہے, حکیم بھی ہے, پتہ نہیں کیا کیا بننے کی کوشش کرتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اسلام میں کتنی نمازیں فرض ہیں, تو آپ کیا جواب دو گے؟ 5. آپ یہ بولے گے مفتی صاحب سے پوچھو. بولے گے بھائی یہ تو کامن سینس کی باتیں ہیں, اس کے لیے کھوپڑی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا,
تو بالکل ایک بلکہ کوئی مفتی اگر کہ 5 کے بجائے 4 فرض ہے تو مفتی یہ کوئی ریسرچ سے اس کا تعلق نہیں ہے, بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے. ختم نبوت کا عقیدہ, تقدیر کا عقیدہ, یہ توحید کا عقیدہ, اس میں عالم مفتی ہونا ضروری نہیں ہے. ایک اور اشکال کا جواب دوں گا. جو میں نے کہا تھا نا قرآن بہت آسان ہے, یہ مجھے یاد دلانا, پھر میں انشاءاللہ سورہ ملک پہ چلتے ہیں. اس کا تعلق مفتی ہونے سے نہیں ہے, یہ تو ہر بچے کو پتا ہوتا ہے. پہلا کلمہ طیب, لا الہ الا اللہ, کلمہ شہادت, یہ بیسک چیزیں ہیں. تو اسی طرح یاد رکھو, میڈیکل سائنس یا صحت کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فطرت نے انسان کو خود سکھا دی ہیں, اس میں ڈاکٹر سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹروں کے پاس جاؤ گے تو معاملہ پیچیدہ بنا دیں گے وہ. تو میں نے وہ بیان کیا تھا, بھائی پانی اتنا پیو جتنی پیاس لگ رہی ہے, خام خام میں پانی پھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پانی کتنا پینا ہے یہ آپ کی باڈی آپ کو بتائے گی, یہ ڈاکٹر صاحب نہیں بتائیں گے. کوئی بیماری ہو تو ایک الگ بات ہے, بعض ہمیں بیماری میں ایک چیز کی مقدار بڑھا دی جاتی. نارمل جو نوجوان, اسی طرح نہار منہ پانی پینا, کتنے لوگ ہیں صبح صبح اٹھ کے 3 4 گلاس پی رہے ہیں. تو نہار منہ کیوں پی رہے ہو؟ جب پیاس نہیں لگ رہی تو کیوں پی رہے ہو پانی بھائی؟ کہتے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کے یہ فائدے. اور بھائی جان پانی اللہ کی قسم ایسی چیز نہیں ہے جو انسان ڈاکٹر سے پوچھ کے پیے کہ کب پینا ہے. اور یہ تو آدم, یہ تو اتنی تو کھوپڑی ہونی چاہیے سوچنے کے لیے. میں نے مثال دی تھی, کبھی کسی جانور کو دیکھا صبح اٹھ کے پانی پی رہا ہو تو اس پہ ایک صاحب نے کمنٹس کے جانور تو استنجا بھی نہیں کرتا. ارے استنجا کا تعلق صفائی ستھرائی اور تہذیب سے ہے, اور پانی اور کھانے کا تعلق آپ کی باڈی سے ہے. باڈی تہذیب کے معاملے میں انسان کو جانوروں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. کھانے پینے میں تو کیا جا سکتا ہے, ڈاکٹروں کی تو ساری ریسرچ ہی جانوروں پہ ہوتی ہے, پھر انسان پہ کرتے ہیں. وہ ہر تجربہ پہلے جانور پہ کرتے ہیں, کہتے ہیں یار فٹ اب انسان پہ لے کر آؤ اس کو, اس لیے کہ ان کو پتا ہے باڈی کے لحاظ سے جانور اور انسان میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو سارے جانور صبح صبح اچھے بچوں کی طرح اٹھتے ہیں, کھانے پینے کی فکر, کھانے کی فکر میں لگتے ہیں. وہ تو پیاس لگ رہی ہے, رات کو مرغن غذائیں کھا کے سوئے ہیں تو صبح پیاس لگ رہی ہوتی, پی لیں, نہیں لگ رہی تو نہ پیئیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ہر چیز میں ڈاکٹر کو گھسیڑیں گے. میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹروں کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں, کئی تحقیقات بدل چکی ہیں. جو ایسی باتیں کی جو اب نارملٹی والی باتیں تھیں وہ پھر بعد میں ریزلٹ چینج ہوئی ہے. وہ آج آپ کو فائدے بتا رہے ہیں, یقیناً بہت سے فائدے ہیں, ممکن ہے کل ان فائدوں سے رجوع کریں, وہ این ممکن ہے کل رجوع کر لیں کہ یار یہ انسان کی باڈی اتنی پیچیدہ ہے کہ کیا کھانے سے کیا کیا اثر ہو رہا ہے یہ 100% معلوم نہیں کیا جا سکتا. ایک فائدہ نظر آ رہا ہے, ممکن ہے اس کا دوسرا نقصان ہو. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے بعض ڈاکٹروں کے کہنے پر صبح صبح پانی پینا شروع کیا. پہلے آہستہ آہستہ عادت ڈال کے حضرت کا پیٹ نکلنا شروع ہو گیا, حالانکہ اب تک ایسے فٹ فاٹ تھے. حضرت نے کہا میں کون سا ایسا نیا کام کر رہا ہوں جس سے میری توند نکل رہی ہے, باقی تو وہی میرا لائف اسٹائل ہے. پتا چلا پانی, تو پانی چھوڑا تو وہ دوبارہ. پھر انہوں نے, حضرت نے ایلوپیتھک کتابیں بھی بہت پڑھی تھی, حکیمی بھی, ہومیوپیتھک بھی, نیم ڈاکٹر تھے وہ. تو حضرت نے پھر قدیم عربی کتابیں نکالی جس میں پرانے حکیم تھے نا, 900,000 سال پہلے کے جو حکیم ہیں, ان کی کتابوں سے ریسرچ کر کے حضرت نے بتایا. ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ نہار منہ پانی پینے سے توند نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, اب واللہ عالم یہ آج کی ریسرچ کے لحاظ سے صحیح ہے, بہرحال مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. میں تو یہ واقعات اس لیے نہیں سناتا کہ آپ اس واقعے پر ریسرچ کا مدار نہ رکھیں. ایسے ریسرچ تو ڈاکٹروں کے پاس بھی ہوگی, بھائی وہ کیا تھا فلاں کا پیٹ اندر ہو گیا, ہو سکتا ہے یہ بھی ہو. میں تو ایک کامن سینس کی بات کر رہا ہوں کہ اچھے بچوں کی طرح تمیز سے زندگی گزارو, بیمار ہو جاؤ تو کس کے پاس جاؤ؟ ڈاکٹر کے پاس. نارمل نوجوان آدمی, صحت مند آدمی اچھے بچوں کی طرح صبح اٹھے, پیاس لگ رہی ہے تو پانی پیے, نہیں لگ رہی تو تمیز سے, بھوک لگ رہی ہے تو ناشتہ کرے, بھوک نہیں لگ رہی تو ناشتہ بھی نہ کرے, فون نہیں کرے ڈاکٹر صاحب کو کہ کیا کرنا ہے. تو یہ کامن سینس کی باتیں ہیں. اور یہ میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ آج عصر کی نماز کے بعد ایک بہت سینئر ڈاکٹر ہیں, ان سے میری ملاقات ہوئی. تو مجھے تو یہی طنز میرے اوپر چل رہے تھے نا مستقل کہ یہ ڈاکٹر کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہا ہے, حکیموں کی فیلڈ میں, ڈاکٹروں کی فیلڈ میں, حکیموں کی فیلڈ میں, طنز ہو رہے تھے میرے اوپر. تو آج عصر کی نماز کے بعد ایک بہت سینئر ڈاکٹر ہے, میں ان سے ملا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے بیان میں یہ بات کہی ہے کہ پانی اتنا پیو جتنی پیاس لگ رہی ہے, صبح بلا وجہ پانی پینے کی ضرورت نہار منہ,
انہوں نے کہا 100% درست. ٹھیک ہے, یہ ڈاکٹر کی بات بتا رہا ہوں. بڑے بوڑھا ڈاکٹر ویسے بھی زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے, وہ کافی لوگوں کو قبرستان پہنچانے کے بعد جا کے اس مقام تک پہنچا ہوتا ہے کہ اب وہ تجربہ بھی تو ہوتا ہے نا, ایک مزاح کر رہا ہوں, تجربہ بھی تو ہوتا ہے نا. انہوں نے کہا کہ ان کے الفاظ ہیں فطرت کے کاموں میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے, یہ ان کے الفاظ بیان کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں میں کبھی مشورہ نہیں دیتا کہ بلا وجہ پانی پیو, پیاس لگ رہی ہے تو پیو, نہیں لگ رہی ہے تو نہیں پیو. انہوں نے کہا صبح اٹھ کے بھی نہیں لگ رہی تو نہیں پیو پیاس, اور اپنے بعض لوگوں کو اس لیے لگ رہی ہوتی ہے صبح اٹھ کے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بلا وجہ عادی بنا لیا ہوتا ہے, پی کے نا اتنے گلاس سے شروع کر. تو ہر چیز کے کچھ فائدے ہیں, لیکن ایسے اندرونی سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے ہو رہے ہوں کہ جو آپ بعد میں جا کے آپ کو پتا چلے, اور ابھی وہ ڈاکٹروں کی نظر سے اوجھل ہوں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟